بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کے اندر چل کیا رہا ہے، ای او بی آئی کے مانگے تانگے کے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور پینشن میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا آئی ہے اور کس قسم کی رکاوٹ آئی ہے، آج کی ویڈیو تمام تر اسی موضوع پر، ایک ہی ویڈیو ہے اور اسی موضوع پر ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ وزارت سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے ذیلی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی آئی میں اندھیر نگری چوپٹ راج ای او بی آئی کے متنازع اور مبینہ بدعنوانی میں ملوث افسر نعیم شوکت قائم خانی کی جانب سے بورڈ آف ٹرسٹیز کو گمراہ کرنے کے خلاف ضابطہ بھرتی شدہ اور برطرف شدہ ایک شخص ہیں غلام اصغر شیخ، ان کا کیڈر تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا ہے۔ اس ضمن میں ذرائع نے بتایا ہے کہ ای او بی آئی کے ایک انتہائی متنازعہ اور بدعنوان افسر محمد نعیم شوکت قائم خانی، ڈائریکٹر کوآرڈینیشن، چیئرمین سیکریٹریٹ اور ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپنی سرپرستی میں ادارہ کے خلاف ضابطہ طور پر بھرتی اور برطرف شدہ افسر غلام اصغر شیخ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ، ہیڈ آفس کا بورڈ آف ٹرسٹیز کے 15 اپریل 2022 کو منعقد ہونے والے اجلاس کے ذریعے اس کا غیر قانونی طور پر کیڈر میں تبدیل کرا کے اس کے لیے جلد از جلد ترقی کی راہیں ہموار کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے 15 اپریل 2022 کو، جس میں یہ ساری سازش رچائی گئی ہے اور یہ سازش پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں ای او بی آئی کے ایک انتہائی متنازع افسر شوکت قائم خانی کی جانب سے انتہائی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ای او بی آئی کے موجودہ چیئرمین شکیل احمد منگنیجی اور خاتون ڈائریکٹر جنرل ایچ آر شازیہ رضوی کو مکمل گمراہ کرتے ہوئے اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شیخ محلہ روڑی ضلع سکر سے تعلق رکھنے والے غلام اصغر شیخ امپلائی نمبر 24007 موجودہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ، جنرل ایڈمن ڈپارٹمنٹ، ہیڈ آفس کراچی، جو اس دور کے ای او بی آئی کے فائنینشیل ایڈوائزر نور الدین شیخ کا داماد بھی ہے، ان کا بھاری سفارش پر 24 اکتوبر 2002 میں کنٹریکٹ پر اسسٹنٹ انجینئر سول بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کے کنٹریکٹ کی مقررہ میعاد ختم ہونے پر اسے نوٹیفیکیشن نمبر 69/2003 بتاریخ 31 اکتوبر 2003 کو اس کے کنٹریکٹ میں توسیع کر دی گئی، اور اسی طرح نوٹیفیکیشن نمبر 3/2004 1 جنوری 2004 کے تحت ایک بار پھر اس کے کانٹریکٹ میں مزید 2 برس کی توسیع کی گئی۔ نوٹیفیکیشن نمبر 277/2006 بتاریخ 15 ستمبر 2006 کو ان واضح احکامات کے ساتھ اب اس کے کانٹریکٹ میں مزید توسیع نہیں دی جائے گی، ایک بار پھر اس کے کانٹریکٹ میں 1 برس کی توسیع دی گئی۔ ای او بی آئی کے کانٹریکٹ ملازمین کے کیسوں کی جانچ پڑتال کرنے اور انہیں مقررہ قواعد و ضوابط کے مطابق ریگولرائز کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ پروموشن کمیٹی ڈی پی سی کا ایک اجلاس جو کہ 22 اپریل 2006 کو ہیڈ آفس کراچی میں منعقد ہوا تھا، جس نے غلام اصغر شیخ اسسٹنٹ انجینئر کے کیس کا جائزہ لینے کے بعد اس کی کانٹریکٹ ملازمت کو ریگولرائز کرنے سے مسترد کر دیا تھا۔ بعد ازاں ای او بی آئی میں ایک انتہائی کلیدی عہدہ پر فائز اس کے سسر نور الدین شیخ فائنینشیل ایڈوائزر کی بھاری سفارش ای او بی آئی کے ذیلی ادارہ پاکستان ریئل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ یعنی کمپنی یہ پریامکو کی چٹھی بتاریخ 19 دسمبر 2006 کے مطابق ان کے داماد غلام اصغر شیخ کی خدمات اسسٹنٹ انجینئر کی حیثیت سے پریامکو کے سپرد کر دی گئی تھی، اور غلام اصغر شیخ نے 30 دسمبر 2006
پریامکو آفس عوامی مرکز کراچی میں منیجر کے عہدہ کا چارج سنبھال لیا تھا۔ اسی دوران سکر سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے وفاقی وزیر محنت اور افرادی قوت سید خورشید شاہ نے 22 ستمبر 2008 کو ایک نادر شاہی حکم کے ذریعے ای او بی آئی کو یہ خبر سنائی کہ انہوں نے ای او بی آئی کے ملازمتی قوانین میں نرمی کرتے ہوئے غلام اصغر شیخ کو اس کی کنٹریکٹ کی تاریخ سے اسے اسسٹنٹ انجینئر کی حیثیت سے ای او بی آئی کی ملازمت میں ریگولر کر دیا ہے، لہذا اب اس کی خدمات ای او بی آئی یا پریامکو میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اس حکم نامہ کے جواب میں ای او بی آئی کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی نے مورخہ 24 ستمبر 2009 کو ڈپٹی سیکرٹری وزارت محنت و افرادی قوت اسلام آباد کو غلام اصغر شیخ کے کانٹریکٹ سے متعلق مختصر معلومات اور اس کی ملازمت کی تفصیلات ارسال کی تھیں، جس میں واضح کیا گیا تھا کہ ای او بی آئی سے 31 دسمبر 2006 سے غلام اصغر شیخ کی کانٹریکٹ ملازمت کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب وہ پریامکو میں نئے کانٹریکٹ پر ملازمت کر رہا ہے، لہذا غلام اصغر شیخ کی کانٹریکٹ ملازمت کے خاتمہ کے بعد سے اب ای او بی آئی میں ملازمت پر ریگولرائز کرنا ناممکن ہے۔ اور اسی دوران انتہائی باز افسر غلام اصغر شیخ نے اپنا سیاسی رسوخ استعمال کرتے ہوئے ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز تک رسائی حاصل کی اور اس کی باغ دور اور بھاری سفارش کی بدولت ای او بی آئی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ذیلی ہیومن ریسورس کمیٹی نے حیرت انگیز طور پر اپنے اجلاس منعقدہ 7 جون 2010 کو نہ صرف غلام اصغر شیخ کی کنٹریکٹ ملازمت کو غیر قانونی طور پر ریگولرائز کر دیا، بلکہ اسے کھپانے کے لیے ای او بی آئی میں بلا جواز اسسٹنٹ انجینئر سول کی آسامی بھی تخلیق کرنے کی سفارش کی۔ اور پھر بورڈ آف ٹرسٹیز نے اپنے 99ویں اجلاس منعقدہ مورخہ 2 مئی 2010 کو ہیومن ریسورس کمیٹی کے اس غیر قانونی فیصلہ کی منع توثیق کرتے ہوئے خود کو قانون سے بالاتر ہونے کا ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ اور باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی کا انتہائی بااثر افسر غلام اصغر شیخ ایک مشتبہ اور پورے اسرار کردار کا حامل ہے۔ اس کا اصل نام بھی کچھ اور بتایا جاتا ہے اور اس کے دفتری امور اور انجینئرنگ کے شعبے سے واقفیت اور نااہلیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ملازمت کے لیے غالباً کسی اور شخص کی سول انجینئرنگ کی ڈگری بھی استعمال کر رہا ہے۔ اس تمام صورتحال کے باوجود غلام اصغر شیخ 9 اپریل 2013 تک پریامکو عوامی مرکز کراچی میں کانٹریکٹ پر بطور مینیجر ریل اسٹیٹ کی منفعت بخش اور کلیدی عہدے پر خدمات انجام دیتا رہا۔ بعد ازاں وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت سید خورشید شاہ کے حکم پر غلام اصغر شیخ کی خدمات پریامکو سے ای او بی آئی کو واپس کر دی گئی اور تب سے اب تک غلام اصغر شیخ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں نعیم شوکت قائم خانی اور ڈائریکٹر جنرل ایڈمنسٹریشن کی براہ راست ماتحتی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ کے منفعت بخش عہدے سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ای او بی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد نعیم شوکت قائم خانی اور غلام رسول اصغر کے درمیان لوٹ کسوٹ، اختیارات کا غلط استعمال، انتہائی گٹھیا گٹھ جوڑ پایا جاتا ہے۔ افسران کو نظر انداز کر کے اپنے اس لالے افسر غلام اصغر شیخ کو ٹرانسپورٹ افسر کے منفعت بخش عہدے پر تعینات کیا ہوا ہے۔ غلام اصغر شیخ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو ای او بی آئی کی کم از کم 200 سرکاری گاڑیوں، ہزاروں لیٹر پیٹرول، درجنوں ڈرائیوروں اور گاڑیوں کی مرمت اور مینٹیننس کے نام پر لاکھوں روپے ماہانہ کا رکھوالا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جناب یہ صورتحال ہے ایک طرف کہ ای او بی آئی کے اندر جو ادارہ ہے وہ کس قدر تباہی کا شکار ہے، کس قسم کے لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے اور کون سا گھنونا کھیل جو ہے وہ ای او بی آئی کے ساتھ رچائے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافہ اب اپنے مقصد کے لیے بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس 15 اپریل کو بلا لیا گیا ہے، لیکن مجال ہے جو مزدوروں کی طرف دیکھا جائے یا مزدوروں کے حقوق کی بات کر لی جائے یا ان کی بہتری فلاح اور بہبود کے لیے کوئی کام کیا جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ناممکن ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو پینشن میں اضافہ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ان کا مفاد بھی اسی میں ہے۔
کہ جتنا پریشر دبا ہوا ہوگا وہ اسے اپنے مسائل سے فرصت ہی نہیں ہوگی، اس لیے وہ کسی طرف دیکھ ہی نہیں سکے گا، لہذا وہ ان کے منہ کی طرف دیکھتا رہے اور بار بار پینشن میں اضافے کا مطالبہ کرتا رہے، اور یا پھر جو ہے وہ بدسکونی کی موت مر جائے۔ تو یہ ای او بی آئی کا جو ادارہ ہے اس کی صورتحال اس وقت یہ ہے جو میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے۔ ایسی صورت میں مجھے بتائیں کہ پینشن میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف جو ای او بی آئی کے جو بزرگ ہیں وہ ای او بی آئی میں پینشن کے حوالے سے جو ہے وہ بےتاب ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی 10% پینشن کا اضافہ کب ہوگا۔ تو میرے بھائی ابھی تک میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا تھا اور مفتاح اسماعیل جو ہے ان کے سامنے رکاوٹ بن کر آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں یہ جناب اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک واضح پالیسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی نہیں ہے۔ ابھی تو وہ بیچارے کابینہ تشکیل دے رہے ہیں، انہوں نے ایک ہی خطاب کیا ہے اور اس کے بعد جو ڈپٹی سپیکر ان کا مخالف تھا اس نے ان کے مائک ہی بند کر دی اور اجلاس ملتوی کر دیا۔ تو اب ایسے حالات میں، ایسی صورتحال میں جو ای او بی آئی کا ادارہ ہے وہ یقیناً نہایت مشکلات کا شکار ہے، اور دوسری طرف جو ای او بی آئی کے پینشنرز ہیں وہ بھی انتہائی مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ جب تک ان کی پینشن میں اضافہ نہیں ہوگا ان کے حالات میں بہتری نہیں آ سکتی، اور دوسری طرف جو اضافہ کرنے والے ہیں وہ اللہ تللے کر رہے ہیں۔ اور ایسے حالات میں بہرحال ایک بات ہے کہ ایکچوریل ویلیویشن کا تعطل اگر ختم ہو جاتا ہے، اور دیکھتے ہیں 15 تاریخ کو جو ہے یہ جو بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں یہ پٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر اس میں پٹ ہو گئی پھر تو یوں سمجھ لیں کہ جو ہی کابینہ کا اجلاس ہوگا یہ وہاں پر پہنچ جائے گا، بورڈ آف مینجمنٹ کے ذریعے یہ سیدھا اس میں آ جائے گا۔ اور اگر یہ 15 تاریخ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاس میں جو ہے یہ نہیں ہوتا، ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ پیش نہیں کی جاتی، تو پھر کچھ وقت مزید لگ سکتا ہے۔